حماد غزنوی صاحب جب وہ لاہور آئے تو آپ کے ساتھ جو رہے جان ایلیا، حماد غزنوی صاحب نے ان کی جو ہے وہ یہاں پہ مہمانداری کی اور ان کو ریسیو کیا. یہ مجھے عباس تابش صاحب نے بتایا. میں پہلی دفعہ ان کے گھر سے انہیں لے کر آیا تھا، انہیں ملنے گیا. مجھے خبر ہوئی 93 کی شاید بات تھی کہ جان بھائی آئے ہوئے ہیں. مجھے شہزاد احمد نے بتایا کہ بھی تیرا جان آیا ہے. ہم ذکر کرتے رہتے تھے نا، تو میں نے فون نمبر کہیں سے لیا، فون ملایا، کسی بچے نے اٹھایا. میں نے کہا جان صاحب سے بات کروں گا، تو جان صاحب آ گئے فون. میں نے کہا جی السلام علیکم. جان صاحب ٹھہر جاؤ میاں، جان بھائی کہو مجھے. یہاں سے گفتگو ہماری شروع ہوئی. اور پھر میں نے کہا جی میں آپ کے پاس اس ہفتے میں حاضر ہونا چاہ رہا تھا، کل یا. میں کہا بھائی کل کیا ہوتا ہے، ابھی آؤ. تو یہ ان کا مزاج تھا. خیر، جان بھائی کا باتیں تو سینکڑوں ہیں، لیکن میں آپ کو مرکزی بات جو میں نے دیکھی زندگی میں صحافی ہوا کرتا تھا تو ہمیں یہ سہولت تھی کہ ہم لوگوں سے ملا کرتے تھے اور جس سے چاہتے تھے مل لیتے تھے. تو ہمیں جو لوگ پسند تھے تو ہم فنکار، شاعر، ادیب، مصور، ان سب لوگوں سے ملا کرتے تھے. تو میں نے بے شمار لوگوں کو میں ملا اور بڑے بڑے دلچسپ ہر طرح کے لوگوں کو. میں نے زندگی میں جان بھائی سے زیادہ محبوبیت کسی شخص میں نہیں دیکھی. یہ سچ ہے کہ ان کے اندر ایک محبوبیت کا عنصر تھا اور آپ کھنچتے تھے ان کی طرف. اور وہ ایک یعنی پیکج جسے کہتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھی ان کا حلیہ ایسا تھا، وہ پڑھت ایسی تھی، ان کی گفتگو ایسی تھی، وہ سارا کچھ ملا ہوا تھا. اور پھر وہ جس ماحول کے پروردہ تھے، وہ سارا خاندان علم کی شہوت میں مبتلا تھا. وہ دن رات یہی باتیں کرتے تھے. اور ابھی ہم راستے میں بات کر رہے تھے، افتخار بھائی بتا رہے تھے کہ ان کی گفتگو شروع یہاں سے ہوتی تھی کہ وہ 3 بھائی جب اکٹھے ہوئے تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں ان میں سے، یہ آپ کے غزالی تو پٹ گئے. یہاں سے گفتگو شروع ہو گئی. لیکن ڈیوڈ ہیوم کو بھی تو دیکھو نا. کہتے ہیں یہ اس طرح لگتا تھا جیسے یہ کردار کوئی صبح ان کے گھر آئے تھے یا شام کو آئیں گے. تو وہ ایک خاص فضا میں رہتے تھے ہر وقت. بہرحال میں محبوبیت کا بتا رہا تھا. پھر میں مرکزی صرف باتیں ایک دو کروں گا. جان بھائی ایک تہذیبی آدمی تھے اور امروہے سے آ گئے تھے، لیکن امروہہ ساتھ لے آئے تھے وہ. اور ان کو اپنی تہذیب سے انتہائی محبت تھی. وہ زبان کے جو اس کا سب سے بڑا مظہر ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی میں ایک دو باتیں عرض کروں گا. لیکن تہذیب کی بات میں یہ کر رہا ہوں. مثلا میں ایک دن وہ غسل خانے سے باہر آئے تو باہر نکل کر بہت ہی نمناک اور آبدیدہ. میں نے کہا جان بھائی کیا ہوا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ حماد تمہارے غسل خانے میں لوٹا نہیں ہے. اور وہ اس پہ آنسو بہا رہے تھے. انہوں نے کہا یار تہذیب اگر تم لوگ بھی نہیں کرو گے یہ تو ہماری تہذیب تو ختم ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں جان بھائی میں بندوبست کرتا ہوں. ان کو ہم نے ذرا تسلی دی اور انہیں حوصلہ ہوا. اسی طرح وہ میں دفتر جانے کے لیے تیار ہوا تھا تو جیسے ڈینم کے ہم نے کپڑے پہنے ہوئے اور وہ بیلٹ فیشن ہوتا تو ان کو اچھا نہ لگا. انہوں نے کہا یار کیا گھوڑے کی طرح تیار ہوئے ہو تم، یہ مشکل ہے، تم نے کیا لیدر پہنا ہوا. تو تہذیب کی وہ کرتے تھے. اچھا زبان کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ زبان ان کا مسئلہ تھا. یعنی واقعی ایک آدمی غصے میں آ جائے، وہ دشنام ترازی پہ اتر رہا ہے زبان، یہ اردو والے، یہ کراچی والے، ان کی تو اس طرح وہ بہت غصے میں آ جاتے تھے. زبان غلط، یہ لیے کیے پہ حمزہ ڈل رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اس طرح وہ زبان کے حوالے سے بات کرتے تھے. مثلا مجھے یاد آ گیا ایک دن ہم رات گئے کسی تقریب سے واپس آ رہے تھے تو وہ ذرا حالت حال میں اور بالکل وہ تقریباً غنودگی کے عالم میں جا چکے تھے اور زانو کی طرف رخ تھا ان کے سر کا. تو اس دوران کی کچھ سی بات پر میں نے کہہ دیا، ان مصرع پڑھا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. تو ایک دم انہوں نے سر اٹھایا اور کہا مضمر نہیں. اور ساتھ اشتقاق کس سے ہے، زمر سے کس طرح نکلا. انہوں نے پوری اس پہ گفتگو شروع کر دی اس حالت حال میں. تو وہ زبان کے معاملے میں بہت حساس واقعہ ہوا ہے.
جی جی، اور بھی مثلاً میں نے ایک دفعہ ان سے کہا ٹیلی فون پر، میں نے کہا یہ جو حسن و جمال ہے جان بھائی، ان میں کوئی فرق بھی ہوتا ہے یا؟ تو انہوں نے سوچا نہیں، وہ انہوں نے کہا حسن تحیر ہے اور جمال جاذب. کبھی یہ کیا کہہ، یعنی وہ ایک دم اس پر بات کرتے تھے. وہ ان سب چیزوں کے بارے میں مسلسل کیونکہ سوچتے رہتے تھے. تو اچھا، میں نہیں، بڑے بڑے لوگ، جید لوگ جن کے نام دہرانا نہیں چاہتا میں، شکیل بھائی خود بھی کیونکہ بتاتے ہیں اس لیے میں کہہ دیتا ہوں، اتنے بڑے نثر نہیں، وہ سب لوگ جان بھائی سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ لفظ جان بھائی کس طرح آئے گا، وہ لفظ کس طرح آئے گا. اور جان بھائی کہتے تھے کہ میں مثلا ایک دن گفتگو میں کہتے ہیں میں کوئی شاعر نہیں ہوں، میرا شاعری پہ کوئی دعویٰ ہی نہیں، ہاں اردو، میں سر سے پاؤں تک اردو ہوں. اور اگر ان کا دعویٰ تھا، وہ کہتے تھے میں نے اگر اردو کا کوئی لفظ نہ بھی سنا ہو تو میں اس کا مطلب بتا سکتا ہوں. پہلی دفعہ اگر آپ ایک لفظ بتائیں گے تو میں آپ کو اس کا مطلب بتاؤں گا. یہ ان کا، یعنی وہ دعوے کی کیفیت میں آ جاتے تھے. ورنہ شاعری کے حوالے سے وہ کہتے تھے جو قدریں مٹ رہی ہیں، یعنی تہذیب بھی اس کی میں نے ایک بات کر دی، اسی طرح ان کی وسیع المشربی جو تھی وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. وسیع المشربی سے آپ مشروبات کی طرف نہ دھیان ڈالیے، اس میں وہ کہا مشروبات کے حوالے سے وہ کہا کر، وہ وسیع المشرب نہیں تھے، وہ کہتے تھے میں سفید پوش ہوں، سفید نوش نہیں. تو وسیع المشرب، لیکن ویسے وہ تنگ نظری سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا. میرا خیال ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں شیعہ سنی مسئلے پر اتنی بے تکلفی سے کسی سے بات نہیں کی، نہ سنی، جیسے جان بھائی سے ہم سنا کرتے تھے. اور ایک علمی سی بات لگتی تھی اور اس میں مذاق بھی ہوتا تھا. لیکن یہ خیر اس وقت بھی تنگ نظری تو تھی، لیکن یہ بعد میں جو معاملہ ہوا سر تن سے جدا اور بہت ہی زیادہ معاملہ بگڑ گیا ہمارا، وہ تو خیر چھوڑیے. لیکن وہ ایک بہت ہی وسیع القلبی سے اور وسیع النظری سے بات کیا کرتے تھے اس کے اوپر. جی، تو جان بھائی سے بے شمار یادیں وابستہ ہیں. میں اب کہاں کیا سناؤں آپ کو اور کہاں سے شروع کروں. مثلاً یہ جو ایک دن جان بھائی جب آئے کراچی سے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اگلی کتاب ہو رہی ہے طے، رجسٹرز بھی لے آئے کہ ہم نے اس کی چھان پھٹک کرنی ہے اور ہم اس کو ترتیب دیں گے. وہ پہلے بھی بہت سے دوستوں کے ساتھ یہ کر چکے تھے کراچی میں، لیکن وہ میرے ساتھ بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ رجسٹرز کھول کے بیٹھیں گے، ہم نکالیں گے. بہرحال بتا میں یہ رہا ہوں کہ انہوں نے کتاب کا نام دوستوں کے ساتھ کچھ حتمی رکھ چکے تھے، فائنل کیا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نام ہوگا. کوئی مغلق سی فارسی ترکیب تھی، میرے ذہن سے نکل گئی. تو میں نے کہا جان بھائی یہ نام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہے، ان کو اس طرح کہتا کوئی نہیں تھا، ہم ذرا چھوٹے تھے تو ہم لبرٹی لیتے تھے. تو میں نے کہا جان بھائی یہ کیا نام ہے، یہ نہیں چلے گا. تو انہوں نے کہا بھائی کیا مطلب یہ نہیں چلے گا. میں نے کہا جان بھائی آپ نے نام رکھا ہے مفرد، شاید، تو اب ایسا ہی نام ہم آگے بھی چنیں گے. تو جان بھائی نے کہا کہ پھر ہم نے سوچا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ تجویز کیا کہ یعنی نام رکھا جائے. تو پھر دوسری انہوں نے اپنی کتاب کا نام یعنی رکھا. پہلے انہوں نے یعنی کو وہ سوچتے رہے اور مختلف طرح سے یعنی اس طرح اس کی مختلف ویریشنز بولتے رہے اور پھر وہ کنونسڈ ہو گئے. انہوں نے کہا جی اس کا نام. تو پھر انہوں نے اس کے دیباچے میں میرا بھی ذکر کر دیا، ادرو محبت. تو جان بھائی وہ کیا ہے کہ ابھی میں نے پڑھا کہ تیری محفل میں ہم نہیں ہوں گے پر ہماری کہانیاں ہوں گی. ہم جو باتیں جنوں میں بکتے ہیں دیکھنا جاویدانیاں ہوں گی.